بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے علم تجوید کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ علم تجوید وہ علم ہے کہ جس سے قرآن پاک کو صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا آ جاتا ہے اور حروف کو صحیح ان کے مخارج سے ادا کرنا اور ان کی صفات کو صحیح طرح ادا کرنا آ جاتا ہے۔ علم تجوید کے معنی ہوتے ہیں عمدہ کرنا، اچھا کرنا، اور علم تجوید کی تعریف ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو، یعنی اس کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں ان کو ادا کرنا۔ تو علم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے سے قرآن پاک میں جو حروف میں کمی ہوتی ہے، ادا کرنے میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ کمی دور ہو جاتی ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ اور وہ حق کس طرح ادا ہوگا؟ وہ قرآن کو تجوید کے ساتھ جب پڑھیں گے تو پھر حق ادا ہوگا۔ تو ہم نے انشاءاللہ العزیز یہ علم تجوید کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ جب ہم قرآن کو صحیح پڑھیں گے اللہ وحدہ لا شریک خوش ہوتے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کو صحیح ان کے حروف کو ادا نہیں کرتے، جو حرف موٹا ہوتا ہے اس کو ہم اگر باریک پڑھ دیں یا اس کو جس کو باریک پڑھنا ہے اس کو موٹا کر دیں تو اس کا قرآن کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو کوئی بسم اللہ کہہ دے، الحمدللہ لام کو موٹا کر للہ کہہ دے، یا لفظ اللہ جو ہے اس کے شروع میں زبر ہو تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے اللہ اکبر، تو اس کو کوئی کہے اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کو کوئی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں حسن ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ صفات عارضہ جو ہیں وہ اگر ادا نہیں کرتے تو پھر وہ اس طرح قرآن پڑھنا مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ حروف کو صحیح ادا کیا جائے، اور جب ہم کسی حرف کو، کچھ حروف ایسے ہیں جب ان کو موٹا نہیں پڑھتے تو وہ دوسرے حرف سے بدل جاتے ہیں، یا کہیں پہ ہم حرف کو لمبا کر دیتے ہیں اور وہ حروف جو ہے اس کا معنی ان کا بدل جاتا ہے، اور اسی طرح کسی حرف کو لمبا کرنا ہے اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں، اس سے بھی یہ لحن جلی ہوتی ہے۔ لحن جلی جو ہے وہ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، تو جس سے معنی قرآن کا تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ وحدہ لا شریک نے یعنی کچھ ایسے جو تیسرے پارے میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے تو کیسے تم مردوں کو زندہ کرتا ہے، اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى،
تو اللہ نے کہا قال اولم تؤمن، تو ایمان نہیں رکھتا کہ میں زندہ کر لیتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مردے جو ہیں اللہ تو ان کو میرے آنکھوں کے سامنے زندہ کرے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے اور میں صحیح جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اور زیادہ مطمئن ہو جاؤں. تو اگر یہاں پہ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی کہہ دیں، قاف کو موٹا نہ کریں، تو اس کا معنی کیا بن جائے گا کہ یا اللہ تاکہ میرے کتے کو اطمینان ہو. تو اس لیے یعنی قاف کو قاف پڑھنا ہے، کاف کو کاف پڑھنا ہے. قاف کے ساتھ قلب ہے، قلب کا معنی دل ہے، اور کاف کے ساتھ قلب ہے، قلب کا معنی کتا ہے. تو کتنا معنی تبدیل ہو گیا. اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے مثال اس لیے دی ہے کہ اس کی اہمیت کا پتہ چلے کہ کتنی اہمیت ہے حروف کو صحیح ادا کرنے کی. تو آج ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں کہ علم تجوید کی کتنی اہمیت ہے، کہ تجوید کے ساتھ جب قرآن پڑھیں گے تو ایسی غلطیاں نہیں ہوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمیں شوق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.